آج کا زندہ کلام افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط 5واں باب 15ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور مسیح کا اطمینان ہم پر ہمیشہ اسی طرح ٹھہرا رہے اور خداوند میں ہم چل کر اس کے پسندیدہ لوگ بن سکیں۔ میرے عزیزو، تلاوت کو سننے کے بعد آپ سمجھ گئے ہیں کہ آج خداوند اپنے ان ایماندار بچوں سے یا وہ لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں، ان سے خداوند کلام کے وسیلہ سے بات کرتا ہے کہ انہیں غور و غوص کرنے کے لیے خداوند تلقین کرتا ہے کہ ہمیں اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے چل رہے ہیں، کیونکہ یہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کس طریقہ سے آپ چل رہے ہیں خدا میں، اور خدا میں آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، کس طریقے سے آپ کلام کو لے کر چل رہے ہیں، اور کیا یہ سب چلنے میں آپ کامیاب رہے ہیں، خدا کی نظر میں آپ مقبول، خدا کی نظر میں ہم کس معیار پر ہیں، اور خداوند ہم واقعی وہ ہمارے چلنے کو اپنی نظر میں مقبول ٹھہرانے کے لیے ہمیں نادانی سے چلنے سے بچانا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ہم دانا بن کر چلیں تاکہ ہمیں اس راہ پر چل کر اپنے خداوند سے ہم مل سکیں اور اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا واقعی داناؤں کی مانند چل رہے ہیں، یا پھر جب آج کلام ہم سے بات کرے گا تو وہ ہمیں کیا دانا مقرر کرتا ہے، یا پھر ہم نادان مقرر ہوتے ہیں۔ آئیں میرے ساتھ اگر کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط دیکھیں تو اس کے اندر اس کے 4 باب کی 5ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے کہ چوتھا باب 5ویں آیت، وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو، تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے، آمین۔ خداوند سب سے پہلے جس بات پر آپ کا دھیان لگانا چاہتا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وقت کو غنیمت جان لیا، یعنی کہ آج کے کلام کو سننے کے بعد آپ نے اس سنے ہوئے کلام کو، اس خدا کی حضوری میں سے دیے ہوئے کلام کو اگر آپ نے قبول کر لیا، تو آپ کے اندر ایک خداوند ہوشیاری کو دیکھنا چاہتا ہے، ایک نئے رویے کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے اندر ایک نئے ایٹیٹیوڈ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جب آپ کسی بھی ایسے شخص سے جو مسیح کو جانتا ہے یا پھر مسیح کو نہیں جانتا، یا پھر وہ اس قدر نہیں جانتا کہ وہ خدا کا بیٹا بن سکے، تو آپ کے پاس کلام کے حوالے سے ہوشیاری کے ساتھ اس سے برتاؤ کرنے کا فضل ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند آپ کو ایک برتاؤ کرنے کی روح بخش رہا ہے کہ آپ کا رکھ رکھاؤ، آپ کا دوسروں کے ساتھ بات چیت، آپ کی دوسروں کے ساتھ کس طرح کی کونسلنگ ہے۔ آپ اگر میرے ساتھ چلنے والے لوگ ہوں، میرے کلام کی تعلیم آپ کے اندر ہے، تو پھر آپ دوسروں کے ساتھ کس طرح سے آپ برتاؤ کرتے ہیں، ان کے سوالوں کا کس طرح سے جواب دیتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر مسیح ہے تو یقیناً آپ کے اندر خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہوشیاری ہے، کیونکہ آپ کا کلام ہمیشہ جب بھی خدا کے منہ کے لفظ جو اس کے منہ سے نکلے اور آپ کے منہ سے جب دوسروں کے لیے نکلتے ہیں تو وہ پرفضل ہوں۔ آپ کا ان کو پیش کرنے سے پہلے آپ کی زبان، آپ کی زندگی کا خدا کے مسا میں ٹھہرے رہنا، کلام کے اندر آپ کی مضبوطی کو کے اندر آپ کو بڑھنے کے لیے
آپ کو پرفضل کرنے کے لیے، آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے، یہ سب باتیں تب آپ میں سے نظر آئیں گی جب تو یقیناً میرے عزیزو پھر آپ کا کلام پرفضل ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو خدا کے لیے دے دیا ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ جیے اور پھر اس کے ساتھ مرنے، اور سارے وعدے آپ نے خدا کے ساتھ کیے ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی کی پرانی باتوں کو، پرانی انسانیت کو اتار کے آپ نے مسیح کو پہن لیا ہے۔ اور جب مسیح کو پہن لیا ہو تو آپ کی زبان بھی یقیناً ان سب باتوں کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور بھی بہت خوبصورت خدا کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ، کہ اگر آپ نے دنائی کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک اور بھی بہت اچھی ٹپ ہے اس کے ساتھ ہی، کہ اگر آپ نے پرانی انسانیت کو اتارا اور نئی انسانیت کو پہنا ہے، آپ نے مسیح کو پہن لیا ہے۔ اور پھر اس کے آگے افسیوں کے نام، اگر آپ پالوس رسول کا خط 2 باب اور اگر اس کی 3 آیت کی تلاوت میرے ساتھ سنیں گے تو اس میں لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنی عالم سے پیشتر اس میں چن لیا، تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ یہ ہے خداوند کی ہمارے لیے نیت، جسے ہم جانتے ہیں، اسی لیے ہم اس راہ پر چل رہے ہیں۔ لیکن ہمارے چناؤ اور خدا کی نیک نیتی تو اپنی جگہ پرفیکٹ ہے، لیکن کیا میرے عزیزو ہم پاک اور بے عیب طریقے سے خدا میں چل رہے ہیں؟ کیا ہم نے خدا کی اس بخشش کو، جو ہمیں روحانی برکات بخشتی ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو اس لائق ڈھالنے کی کوشش کی، یا ہم دوسروں پر صرف لیکچر جھاڑتے ہیں، دوسروں کو کلام دیتے ہیں، اور ہم اس کو اپنے اندر جگہ نہیں ہم پا رہے؟ ہمیں اچھی زمین بننا ہے میرے عزیزو، اور اچھی زمین کی ایک اور بڑی خوبی یہ ہے کہ جس طرح سے ایک اچھی زمین بنانے کے لیے اس میں اس کی کھدائی کی جاتی ہے، اس میں سے سارے پتھر، کنکر، جھاڑیاں نکالی جاتی ہیں، تو وہ ایک نئی انسانیت میں ایک نئی زمین بن جاتی ہے، اس کے نیچے سے نرم زمین نکل آتی ہے۔ اور پھر اس میں کلام کا جب بیج بویا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس پر کام ہوتا ہے، اور وہ کام یہ ہے روحانی طور پر ہمارے بدنوں کے لیے کہ ہمیں پاک رہنا ہے، ہمیں بے عیب رہنا ہے۔ اور ہمیں کس طریقے سے پاک رہنا ہے میرے عزیزو؟ کیا ہمارا غسل کرنا، کیا ہمارے صاف کپڑے پہننا؟ ضرور، یہ بھی ان کا ایک حصہ ہے، لیکن میرے عزیزو آپ کو اپنے دل کو پاک کرنا ہے، آپ کو اپنے دل کو صاف کرنا ہے، آپ کو اپنے ارادوں میں سے، اپنی سوچوں میں سے، اپنے غرور، تکبر، اپنی انا سے نکلنا ہے۔ یہ سب باتوں کو آپ نے اپنے دل سے دور کرنا، اپنی سوچوں سے دور کرنا ہے، اور آپ بے عیب تبھی ٹھہر سکتے ہیں میرے عزیزو جب آپ کا دل پاک ہوگا، تو ہی خدا آپ کو دیکھ سکے گا، تو ہی خدا آپ کو دانا کہے گا۔ لیکن اگر آپ کا دل صاف نہیں ہوگا تو خدا آپ کو نہیں دیکھ سکتا، آپ خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ خدا آپ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، مگر آپ کے دل کی رنجشیں آپ کو خدا کو وہ منصوبہ پورا کرنے سے روکتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، دوسرے نمبر پر اگر آپ نے دنائی کو لینا ہے تو جس طرح آپ نے پرانی انسانیت کو اتار کے نئی انسانیت لی ہے، تو پھر نئی انسان کے اندر نئی باتیں ہوتی ہیں۔ پاکیزگی کی روح آپ کے اندر ہونا چاہیے، آپ کی سوچ ہر کسی کے لیے پازیٹیو ہونی چاہیے، آپ کسی کے لیے نیگیٹو نہ ہوں، آپ کسی بھی بات میں قصوروار نہ ٹھہریں۔ آپ اگر خدا کے بیٹے ہیں تو آپ میں سے کوئی قصور کو ثابت نہ کر سکے، آپ میں سے گناہ کو کوئی ثابت نہ کر سکے، تو تب آپ دنائی کی حالت کے اندر ہیں۔ اور اگر آج آپ اس کے اپوزٹ حالت میں ہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ آپ کا چلنا زیرو ہے، آپ کا کسی بھی کام کا کرنا زیرو ہے، کیونکہ آپ نے کپڑے تو نئے پہن لیے، بپتسمہ تو لے لیا، اور آسمانی برکتوں سے بھی نوازے گئے، مگر آپ کے اندر ایک
پاک دل نہیں پیدا ہو سکا، آپ بے عیب نہیں ٹھہر سکے خدا کی حضوری میں، نہ دوسروں کی نظر کے اندر، اور خدا کے نیک ارادے کو آپ نے عملی جامہ نہیں بنایا۔ اس لیے میرے خوبصورت لوگوں، جو خداوند کے خوبصورت لوگ ہو، جن سے خداوند پیار کرتا ہے، میرے عزیزو، وقت کو غنیمت جانے۔ خدا نے اس نازک لمحات کے اندر آپ سے کلام کیا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اگر آپ وقت کو غنیمت جانو گے، کیونکہ دن برے ہیں، خداوند آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کرتا ہے، اس سبب سے نادان نہ بنو، اسی سبب سے نادان نہ بنو، کیونکہ وقت برا ہے، اور کسی وقت بھی کسی پر ناگہاں ہلاکت آ سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس ہلاکت کی موت سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ وہ کیا ہے۔ آپ کا فرضی بپتسمہ لینا، آپ کی فرضی باتیں خداوند کو نہیں چاہیے، آپ کی خالص نیت خدا کو چاہیے، آپ کا پاک دل خدا کو چاہیے، آپ کی بے عیب شخصیت خدا کو چاہیے، تاکہ کوئی آپ کے اندر سے گناہ کو ثابت نہ کر سکے۔ خدا کی یہ مرضی ہے آپ کے لیے۔ میرے عزیزو، جس طرح کے اب روزوں کے ایام ہیں، اور اس کے اندر بھی ہم روزہ اور دعا میں ہیں، بہت ساری فیملیز میں پورا گھرانہ روزہ میں رہتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ روزہ آپ کے اندر پاک دل کے وسیلہ مقبولیت پاتا ہے۔ آپ کے اندر جو آپ نے باطن کے اندر ایک لباس اوڑھ رکھا ہے، اگر وہ بے عیب ہے تو وہ آپ کو روزہ دار اور آپ کے روزے کو مقبول ٹھہراتا ہے خدا کی نظر میں۔ لیکن اگر آپ نشے کی حالت میں پورا دن بھر آپ نشہ نہیں کرتے اور روزے میں رہتے ہیں، اور روزہ کھولتے ہی آپ اپنی اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، تو پھر آپ نادانی کی حالت میں ہیں۔ آپ وہ شخص ہیں جو تنکے کو لے کر سمندر میں چاہتا ہے کہ وہ بچ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرے عزیزو۔ خدا نے جس طرح سے نوح کے وقت میں اس کشتی کو بنوا کر اور زندگیوں کو بچانے کا وسیلہ بنایا، آج بھی خدا وہی خدا ہے، آج بھی اس کا جذبہ محبت وہی ہے میرے لیے، ہمارے لیے۔ اس نے ہمیں اپنا ہاتھ بڑھا کر اس طوفان میں سے بچایا۔ وہ ہمیں آج بھی اس غلط فہمی کے طوفان سے بھی نکالنا چاہتا ہے، جو نادانی میں چل تو رہے ہیں مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم کیسے چل رہے ہیں۔ اسی لیے تو آج خدا کا کلام ہم سے باتیں کر رہا ہے اس وسیلہ سے کہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کی مرضی آپ کے لیے سدا سے بھلائی کی ہے۔ خدا آپ کی فرضی باتوں سے کبھی خوش نہیں ہوتا۔ خدا حقیقت کا خدا ہے، خدا پاکیزگی کا خدا ہے، خدا قدرت کا خدا ہے، خدا محبت کا خدا ہے۔ اس لیے اس کے ہاتھوں کی تخلیق بن کر ہم اسے ڈوج نہیں دے سکتے۔ ہم اس کے لوگ بن کر اور ابلیس کو ترقی دیں گے تو خدا ہمیں اس سے ضرور بچائے گا۔ اگر ہم چل تو صحیح راستے پر رہے ہیں، مگر ہمارا چلنا کچھ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے چل رہے ہیں، اور اگر ہم غلط چلیں گے جس سے بدی کو ترقی ملے گی، ہمارے اندر ہماری سوچوں میں جو شہوت پرستی اس کو ترقی ملے گی۔ ہم ظاہری طور پر تو پاکیزہ نظر آتے مگر ہمارے اندر کیا چل رہا ہے خدا اس پر نظر کر رہا ہے، اس کو بھی آپ کو پاک کرنے کی۔ اگر آپ سوچوں میں شہوت پرستی کرنے کی آپ کو عادت ہے تو اپنی سوچوں کو مت دیجیے بدی کے لیے، مت دیجیے ان باتوں کے لیے جس سے آپ لذت اٹھاتے ہیں اور اس سے گناہ اور ابلیس کو ترقی ملتی ہے۔ مت دیجیے اپنے دل میں اس بات کو جگہ جو ابلیس کو ترقی دیتا ہے۔ مت دیجیے کسی بھی ایسی بات کو اجازت جو کسی نہ کسی طور پر ابلیس کو ترقی دیتی ہے اور مسیح کو پیچھے کرتی ہے، اور آپ مسیح کی نظر میں نامقبول ٹھہرتے ہیں اور آپ نادان ٹھہرتے ہیں۔ نادان نہ بنیے۔ نادانی کی حالت میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جو نادانی کی عمر سے پہلے دنائی کی بات کو اپنے اندر رکھ لیتا ہے، وہ نادانی کی الڑ عمر میں بھی
ہر ایک بدی سے بچ کر نکل جاتا ہے، کیونکہ میرے عزیزوں اس نے کلام کو، اس نے نصیحت آموز باتوں کو اپنی زندگی میں رکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی ٹین ایج میں بھی یا اپنی نادانی کی حالت میں بھی، نہ سمجھی میں بھی وہ غلط کام نہیں کرتا، کیونکہ خدا نے اس کو ایسی سمجھ بخش دی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے رکھا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی نصیحت کو سنتا ہے، باتوں کو سنتا ہے، اور ماں باپ کلام کے حوالے سے ان کی نصیحت کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ساری باتیں تبھی ترقی کرتی ہیں جب آپ کا باطن ترقی کرتا ہے۔ اگر آپ نہ سمجھی کی حالت میں رہیں گے تو پھر کب سمجھیں گے؟ کلام تو کہہ رہا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن برے ہیں، اور ان دن بروں کے اندر، برے دنوں کے اندر آپ کو خدا میں بڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کو خدا میں ایک پازیٹیو قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہی، ابھی آپ کو غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے اپنے اوپر، اور یقیناً ہم میں سے سب جب اپنے اوپر غور و خوض کریں گے تو ہم نے کہیں نہ کہیں تاریکی کی فرزند کے ساتھ ہمارا میل ملاپ ہے، کہیں نہ کہیں ہم ہلاکت کے فرزند ہیں۔ آپ کے اندر خداوند 1% ایک بھی نقطے کا گناہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ گناہ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی سمجھوتا کریں۔ اگر آپ کلام اور دنیا کی باتوں کو مکس کر کے کچھ بھی کریں گے تو وہ کسی شخص کو خدا کا بیٹا نہیں بنا سکتی، ایون کہ ہمیں بھی خدا کا بیٹا یا بیٹی نہیں بنا سکتی۔ آپ کی خالص بات، آپ کا پاکیزہ پن، آپ کا پیورٹی، آپ کے اندر پاکیزگی آپ کو ترقی دے سکتی۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بات مسیح میں ترقی نہیں دے سکتی۔ یہ صرف ہماری غلط فہمی ہے، اور ہم انہی غلط فہمیوں میں جیتے ہیں، اور انہی غلط فہمیوں میں ہم مر جاتے ہیں، اور ہم کہتے جی وہ خدا کا بندہ تھا، وہ خدا کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ وہی شخص اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے جو کامل رفتار ہو کر خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور کامل رفتار آپ تبھی بنیں گے جب آپ میں برداشت ہوگی، اور برداشت کے وسیلہ سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور جب صبر اپنا پورا کام کر چکے گا تو آپ کامل ہو جائیں گے، پھر آپ کامل رفتار بھی ہو جائیں گے، آپ کامل چال چلن کے اندر آ جائیں گے، کامل سوچوں کے مالک ہوں گے، کامل دل آپ کے اندر ہوگا، اور آپ کو کوئی چیز بھی مسیح کی محبت سے جدا نہ کرے گی، نہ حال، نہ مستقبل کی باتیں، نہ فکر، نہ کوئی آپ کو ٹینشن آئے گی، کیونکہ آپ ہر حالت میں خدا کے ساتھ اپنے اچھے اور بہتر تعلقات بنا چکے، شکر گزاری کے وسیلہ سے، شکر گزاری کے وسیلہ سے، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کی شکر گزاری کے وسیلہ سے، اور جو کچھ آپ کے پاس نہیں اس کی شکر گزاری کے وسیلہ سے، آپ اپنی زبان کو جب خدا کو دے دیتے ہیں، جب آپ نے مسیح کو پہن لیا ہے، جب آپ نے مسیح کو کی خاطر اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، جب آپ نے مسیح کی خاطر اپنے آپ کو بے عیب کر لیا ہے، جب آپ نے وقت پر سدھرنا سیکھ لیا ہے، جب آپ نے دانا ہونا سیکھ لیا ہے، جب آپ کی زبان نے خدا کے کلام کو دینا سیکھ لیا ہے، جب آپ اس دنیا کا نمک بن چکے، جب آپ اس دنیا کے چراغ بن چکے ہیں، جلتے ہوئے جو روشنی پھیلاتے ہیں، تو جو کوئی روشنی دیتا ہے وہ خود بھی روشن ہوتا ہے۔ جب آپ نمکین ہوتے ہیں تو یقیناً آپ خود بھی نمکین ہوتے ہیں، جب آپ کسی اور کو بھی نمکین کرتے ہیں۔ خدا آج آپ کو اس نادانی سے نکالنا چاہتا ہے، آپ کی اس بات پر توجہ لگانا چاہتا ہے جس بات پر ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ یہ کلیسیائی لحاظ سے جو ہمارے روزوں کے ایام چل رہے ہیں، جبکہ ہم سال بھر میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور ہم جب کبھی بھی روزہ رکھیں تو ہم ریاکاری نہ کریں، لیکن ہم ریاکاری کرتے ہیں۔ اس ریاکاری سے بچانے کے لیے خدا نے یہ کلام کیا، آپ کے سر کے بال سے لے کر آپ کے پاؤں کے تلوے تک آپ کو مسا اور وفاداری کی حالت میں آنا ہے، آپ کو دکھاوے کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس مقصد کو آپ لے کر
آپ نے اس روزہ کو رکھا ہے، آپ نے اس مقاصد کے لیے خدا سے دعا کرنی ہے. آپ کے پاس مناسب کلام، دعا ہونی چاہیے، ریاست ہونی چاہیے، خدا کے ساتھ آپ کا دل لگا ہونا چاہیے. تو آپ یقیناً خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے. آپ کا روزہ خدا کی حضوری میں پہنچے گا اور پھر ایک خوبصورت جواب کے ساتھ واپس لوٹے گا. لیکن جو روزہ ریاکاری کے ساتھ ہے وہ روزہ یہیں گھوم گھام کے رہ جاتا ہے. اور جو نعمتیں آپ دسترخوان پر کھاتے ہیں ان کے وسیلہ سے نہ آپ جسمانی ترقی پاتے ہیں، نہ آپ روحانی ترقی پاتے ہیں. وہ روزہ رکھنا آپ کے لیے بے فائدہ ہے، وہ ریاست کرنا آپ کے لیے بے فائدہ، وہ دعا کرنا آپ کا بے فائدہ ہے، کیونکہ آپ نے دن بھر میں خدا کی اس طریقے سے فرما برداری نہیں کی جس طرح سے آپ کو کرنی چاہیے. یہ فرضی باتوں سے آپ نکلیں، توجہ دیجئے، غور کیجئے اور دانا بنیں، تاکہ کوئی آپ کو مسیح کی محبت سے جدا نہ کرے، تاکہ کوئی بہکانے والا، برگشتہ کرنے والا، مخالف مسیح، کلام کے برخلاف کہنے والا، کلام کے علاوہ آپ کو کسی اور راہ پر چلانے والا، اور باتوں پر آپ کو متفق کرنے والا کوئی اس دنیا میں پیدا نہ ہو سکے، کوئی کسی کی جرت نہ ہو. آپ اس قدر دانا ہو جائیں. جب آپ دنائی سے چلیں گے تو یقیناً خداوند کو پائیں گے. تنگ راستہ سکڑا ہوا ہے، اس میں جانے والے بھی کم ہیں، مگر اس کی انتہا میں ہم سے یسوع کی ملاقات ہوگی. راستے میں مشکلات ہیں، سکڑے راستے سے گزرنا مشکل ہے، گزرنا ہی بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے جو راستہ تنگ ہے اس میں سے آپ کے لیے گزرنا بہت مشکل ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، میری اپنی زندگی کی گواہی ہے کہ آپ اس راستے میں اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کا زندہ خداوند یسوع مسیح ہوتا ہے. وہ آپ کو کسی حال میں آپ سے دستبردار نہیں، تو آپ کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتا. آپ صرف ایک ایمان کے قدم اٹھائیے، خداوند آپ کے ساتھ ہوگا، خداوند آپ کی ہر ایک راہ میں رہنمائی کرے گا، خداوند آپ کو گرنے نہیں دے گا، خداوند آپ سے پیار کرے گا، اور خداوند ہمیشہ آپ کو اپنی حفاظت پناہ میں رکھے گا. میرے عزیزو، آئیں میں اور آپ جنہوں نے مسیح کو پہنا ہے، جنہوں نے نہیں پہنا تو اسے پہنیے، اور اگر پہنا ہے اور پہن کر بھی نہیں پہنا تو آج اس کلام کے وسیلہ غور کیجئے، توجہ کیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور اس بات کو بھی جانیں کہ خدا کی کیا مرضی ہے. خداوند ہماری میل ملاپ کی روح ہمیں اس لیے نہیں دیتا کہ ہم ایک دوسرے کی غیبتیں کریں اور ہم ایسی باتیں کریں جو نامناسب ہے، ٹھٹھا بازیاں کریں، دوسروں کا مذاق اڑائیں، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم جب آپس میں ملتے ہو تو مزامیر، گیت، روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اس سے اس کے نام کو جلال ملتا ہے. مسیح یسوع میں خداوند کی ہمارے لیے یہی مرضی ہے، اور مسیح میں رہ کر ہم ایک دوسرے کے تابع رہیں، ایک دوسرے کی برداشت کریں. یہ ہے خدا کی مرضی، اسے لے لیجئے اور آج کے بعد اپنی سوچوں، اپنے خیالوں، اپنے بدن کی باطن سے لے کر ظاہر تک کی حفاظت کیجئے، تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کرے، کوئی آپ کو گرا نہ سکے، کوئی آپ کو بہکا نہ سکے، بلکہ آپ بیداری کی حالت میں رہے. یہی خدا کے کلام کا مقصد ہے کہ آپ جاگتے رہیں اور دعا کرتے رہیں. آپ ہر لمحہ اپنی کمزوری کے لیے دعا کیجئے تاکہ آپ کبھی بھی گرنے نہ پائیں. خداوند آپ کے لیے بہت اچھے منصوبے رکھتا ہے، آپ اس کے منصوبوں کے اندر آئے، نیک ارادے کے اندر آئے، تاکہ خدا کے نام کو جلال اور عزت ملے. یسوع مسیح کے نام سے آمین.